بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 11، حضور کا سفر معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے 10ویں سال جب آپ کو نبوت ملی، 10 سال پورے ہو گئے، تو گزشتہ دروس میں ذکر ہوا تھا کہ اس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے طائف کا ارادہ کیا، لیکن طائف کا سفر بھی وہاں والوں کا معاملہ آپ کے ساتھ بہت سخت رہا، اور آپ وہاں سے جب واپس آئے بہت غمزدہ تھے، اور یہی سال تھا جس کو عام الحزن، غم کا سال بھی کہا گیا۔ ابتلا اور آزمائش کی تمام منزلیں طے ہو چکی تھیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عزت سے سرفراز کیا۔ حضور کا معراج کا سفر ہوا، اور یہ ایسا سفر تھا کہ جس میں ایسے مشاہدات کرائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کے تمام زخم مندمل ہو گئے۔ آپ کو جو صدمے تھے اور جو ایک دکھ تھا، وہ تمام دکھ ان سب کا مداوع ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے ایسے مشکلات کے مقابلے کی قوت عطا کر دی گئی۔ یہ جو سفر ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ 27 تاریخ تھی، جس طرح شب معراج جس کو کہا جاتا ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اور سورہ نجم میں جو 27ویں پارے میں ہے، وہاں اس واقعے کے کچھ حصہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے، آپ کے معراج کا۔ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ حتیم لے کر چلے گئے۔ وہاں بیر زمزم پر لے گئے، زمزم کا جو کنواں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا، اور آپ کے قلب دل کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا۔ وہاں سے ایک سواری جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تھی، جس کا نام براق ذکر ہے۔ براق پر دونوں سوار ہوئے اور وہاں سے روانہ ہوئے، اور مسجد اقصی فلسطین کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ سفر طے کر کے جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام موجود تھے اور صفے بنائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے لیے آگے کیا، آپ نے نماز پڑھائی، اور تمام انبیاء موجود تھے، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی تھا، دودھ تھا، شہد اور شراب، یہ 4 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ اور شہد کو چنا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ ایک تو اسراء ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ہے، دوسرا معراج ہے جو آسمانوں کی طرف سفر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی سواری پر ہی روانہ ہوئے، براق پر، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، ایک اللہ کی طرف سے ایک سیڑھی تھی کہ وہ کس انداز سے تھی، کیا اس کی صورت تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے آپ کے ساتھ؟ جبرائیل السلام سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خود آئے ہیں یا بلایا گیا؟ کہا ان کو بلایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، آنے والے مہمان کا اکرام اچھے کلمات کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ کرنا انبیاء کا سنت طریقہ اور سنت ہے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ انبیاء کے ساتھ یہ ملاقاتیں تمام 7 آسمانوں کو پار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ وہ ایک مقام ہے جس کا سورہ نجم میں ذکر ہے، جس کے پاس بیری کا ایک درخت بھی ہے، اور وہاں آپ نے
نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آگے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا آپ تشریف لے گئے۔ آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور اس کے بعد آگے تشریف لے کر گئے۔ اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں، اس میں صحابہ کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ دیدار نہیں ہوا، اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو اللہ پاک نے آپ کو معراج کے موقع پر 3 انعامات سے نوازا۔ نمبر 1، آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو معراج کے موقع پر دی گئی۔ اور نمبر 3، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا میں اس کی بخشش کروں گا۔ یہ 3 انعامات لے کر جب آپ واپس آئے تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ کہا 50 نمازیں دی امت کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جائیے اس میں کمی کی درخواست کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بار بار جاتے رہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ آپ مزید کم کریں، مزید کم کریں، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ اپنی امت سے کہیے وہ 5 نمازیں پڑھے، ہم ان کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کریں گے، یعنی ایک نماز کا اجر 10 گنا بڑھا کے 5 نمازوں پر 50 نمازوں کا ثواب اللہ نے فرمایا ہم دیں گے۔ وہاں سے معراج سے واپسی ہوئی، آپ مسجد اقصیٰ تشریف لے کر آئے، اور مسجد اقصیٰ سے پھر براق کے ذریعے سے مکہ مکرمہ فجر سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی مکے میں تو آپ نے مکے کے لوگوں کو جب یہ واقعہ سنایا، قصہ سنایا، تو قریش نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور کہا کہ یہ تو ہمیں بہت اچھی بات ہاتھ لگی ہے، حضور کہتے کہ میں راتوں میں آسمانوں کا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وہ بالکل حق اور سچ ہے، ہم اس سے بڑی باتوں میں بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ باتیں تو بالکل قابل تصدیق ہے۔ اور یہیں سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا، آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا انکار کیا اور مختلف سوالات کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جوابات دیے۔ آج بھی بہت سارے عقل پرست طبقہ وہ اس معراج کا انکار کرتے ہیں، حضور کا معجزہ ہے، کہتے یہ خواب میں ہوا، اس طرح سے ہوا نہیں، اور مختلف قسم کے اعتراضات اس پر کرتے ہیں۔ ایمان یہ ہے اور عقیدہ یہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی ہے کہ آپ نے بیداری کے حالت میں یہ تمام سفر طے کیا اور یہ تمام واقعات پیش آئے، اور رات کے ایک تھوڑے سے وقفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا اور واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا یہ سفر ہوا، اور اس کے بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت کا ذکر ہے سیرت میں۔ انشاءاللہ تعالی اب آگے عید الفطر آ رہی ہے تو سیرت کا سلسلہ یہاں تک روکا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جب دوبارہ سیرت کا درس شروع ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کو شروع کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کی جو مدنی زندگی ہے اس کے جو حالات ہے انشاءاللہ تعالی آگے سیرت کی کلاسوں میں اس کو ذکر کیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آگے کی کلاسیں عید الفطر کے بعد انشاءاللہ تعالی شروع ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کی سیرت کو اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔